نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. کچھ لوگ ان میں سے آ گئے تھے, کچھ تو ویسے ہی واپس چلے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ مائگریشن میں تو کافی زیادہ لوگ گئے, یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ابھی ہم بات کریں گے 100 کے قریب لوگ مائگریٹ ہو گئے. جی نہیں, دونوں کو ملا کے 100 کے قریب لوگ جو تھے وہ مائگریٹ کر گئے. اب آپ دیکھیں, تھوڑا سا یہ بات سوچیں کہ ابھی 4 سال گزرے ہیں اور اتنی محنت کے بعد ایک بنچ آف مسلم, ایک کمیونٹی تیار ہوئی ہے, 3 فگر میں آ گئے ہیں لوگ مسلمس, ایک اب تھوڑے نظر آنے لگے ہیں, اور ان میں سے 100 چلے جائیں تو پیچھے کیا ہے, کتنا ایک یہ ہارڈ ڈیسیجن ہوگا اور کتنی بڑی سیکریفائس تھی. اس لیے یہ سیکریفائس دی گئی کہ چلو ٹھیک ہے, تم لوگ تو جاؤ اور جا کے وہاں پہ کم از کم سکون سے زندگی گزارو اور اپنے دین کو پریکٹس کر سکو. جو یہاں پہ ہیں جو اتنے ٹارچر برداشت کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن چلو جو جا سکتے ہیں وہ تو جائیں. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں پیچھے اسٹرینتھ کتنی کم ہو گئی ہوگی, کتنے جب ہم لوگ کم ہوتے ہیں, آپ کہیں بھی دیکھیں مائنورٹی جب بھی ہوتے ہیں تو ہم کس سے اسٹرینتھ لیتے ہیں, ایک دوسرے سے لیتے ہیں کہ وہ بھی ہے, چلو فلاں بھی ہے. اور اس وقت جب اتنے سارے لوگ چلے جائیں تو پیچھے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے کتنا ہارڈ ہوگا. یہ آلریڈی ہم فیو تھے, اور اب وہ جو بڑے جو زیادہ ذرا مطلب اچھے جا سکتے تھے, جو لوگ جو آزاد لوگ تھے وہ ویسے ہی چلے گئے. پیچھے رہ کون گئے؟ جو زیادہ غریب ہیں, غلام ہیں, جو جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سیکریفائس تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, کہ ان کو اجازت دے دی کہ جاؤ تم چلے جاؤ. اور آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصے بعد جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے تو اس وقت کچھ لوگ آئے تھے یہاں سے, حبشہ سے ایک قافلہ آیا تھا, اور یہ لوگ یعنی مسافر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے آنے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے کھانے پینے, ان کے لیے تکیے, ان کے لیے بیٹھنے کا کہ بہترین ان کا انتظام ہو. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے کہ ان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ ہو. تو صحابہ نے فرمایا بھی کہ ہم کام کر لیں گے, آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ ان کے ساتھ, صحابہ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ہم کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں عزت دی اور میرے صحابہ کی مہمان نوازی کی اس وقت جب ہم بہت کم تھے, جب ہم ایسے تھے کہ چھپتے پھرتے تھے اور بھاگتے پھرتے تھے, اور میرے صحابہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو عزت دی. تو آج میں خود ان کے لیے یعنی احسان مندی کے طور پہ ان کے لیے میں خود سرو کروں گا. یہ بعد میں جب مدینہ آ گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت یہ قافلہ آیا تھا. یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنر دیا ان لوگوں کو کہ انہوں نے میرے صحابہ کی تکریم کی تھی اس وقت جب ہمیں ضرورت تھی, جب ہم پسے ہوئے تھے, جب ہم چھپتے پھرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا بھی احسان بھولنا نہیں چاہیے انسان کو, کہ جس نے آپ کے برے وقت میں, ایسے وقت میں جب آپ کو ضرورت تھی, اس نے آپ کا ہاتھ تھاما تھا. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک یاد رکھا کہ انہوں نے میرے صحابہ کو آنر دیا تھا, انہوں نے میرے صحابہ کی عزت کی تھی. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ یعنی احسان مندی دکھائی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے لیے دعا بھی کی تھی. اور پھر ہم نے لاسٹ ٹائم دارالارقم کے بارے میں پڑھا تھا. اسی طرح ہم نے کچھ واقعات دیکھے تھے, خاص طور پہ ان میں ایک واقعہ تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, کہ کس طرح ان کو کعبہ کے پاس ان کو کس طرح سے اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے, اور ان کے قبیلے والوں نے سمجھا کہ اب یہ سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے کس وقت جب ہوش میں آئے اور کھانا پینا ان کو آفر کیا گیا تو کس وقت انہوں نے کھانا قبول کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لوں گا کہ وہ خیریت سے, اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا, منہ میں کچھ نہیں ڈالوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 درازیاں, اور میرے پاس بک میں پیج نمبر 106 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یوں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے. اب آخر انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی ہجرت کر جاتا ہوں. برقع غیماد پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی. اب یہ جو ہے کچھ مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں ایک کچھ قبائل تھے، ان کا سردار تھا. اس نے ارادہ دریافت کیا، اس نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو کہنے لگا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا. آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل میں مدد کرتے ہیں. لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں. آپ یہ دیکھیں اسی قسم کی خوبیاں پہلے کس کے بارے میں آئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے بیان کی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیں ان کا امیج کیا تھا سوسائٹی میں، آپ نے دیکھا جن کے اندر پہلے سے خیر ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو پھر واقعی حق کی پہچان کروا دیتا ہے. اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش نے اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر کو پناہ دی ہے. اب وہ پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کی گارنٹی دیتا تھا، پناہ دیتا تھا کہ میں نے اس کو پناہ دے دیا، اب کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، تو کوئی اس کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہیں کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں. چنانچہ ابو بکر صدیق کچھ عرصہ اس پر برقرار رہے، کچھ عرصہ تو گھر کے اندر عبادت کرتے رہے. پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے لگے اور قرات کرنے لگے. اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں. یعنی پہلے تو ٹھیک ہے ان کی بات مانی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اتنا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ چھپ چھپ کے نماز پڑھوں. اپنے گھر کے صحن میں انہوں نے مسجد بنا لی تھی، یعنی وہاں نماز پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں. جب نماز میں اس کا مطلب اتنی آواز میں قرات کرتے تھے کہ لوگوں کو سنائی دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ہمارے بچے اور عورتیں فتنے میں پڑے. کیونکہ آگے پتا چل رہا ہے کہ کیسے وہ فتنے میں پڑتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے. قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا. 7ویں پارے کا سٹارٹ ہم نے یہی پڑھا نا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی. تو ابو بکر صدیق تو یعنی ان کے بارے میں یہ تھا کہ بہت رونے والے. آج کے وقت میں اگر کوئی مرد روئے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بہت برا سمجھا جاتا ہے نا، ایک کمزوری سمجھی جاتی ہے. اور ابو بکر صدیق ہاں کہ یہ عورتوں کی طرح نہیں ہو رہا ہے، یعنی مرد کے لیے تو بالکل سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کی آنکھ میں آنسو آئے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ نہیں. حالانکہ دیکھیں ابو بکر صدیق کیسے تھے، اتنے نرم دل تھے کہ قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا. چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ سارے جمع ہو جاتے وہاں پہ، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے. اب ان کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ بات تھی کہ اتنا رو رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں. اور مشرکین اس کی وجہ سے بھی ابو بکر صدیق کو ایذائیں پہنچاتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے عورتیں اور بچے یہ نہ ہو کہ وہ بھی اسلام لے آئیں اور ہمیں الٹا مصیبت پڑ جائے. انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے 2 جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نا جب حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکالتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے، انسان خود حیران ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس طرح کا انتظام کر دیا. اور دیکھیں اس وقت جب اتنے سارے مسلمان جا چکے ہیں اور یہ لوگ کائنڈ آف تنہا ایک طرح سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 بہادر لوگ مسلمانوں کو دے دیے کہ جن سے بہت اسٹرینتھ پائی اسلام نے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یاد رکھیں حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. انسان بے صبر ہو جاتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ بس چھوڑ دوں سب چیز. حالانکہ جو صبر کے ساتھ چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے لیے بندوبست کر دیتا ہے، کوئی انتظام کر دیتا ہے. سورہ حاقہ نکالیں گے ذرا اس میں.
سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی. یہ یاد رکھیں ایک بات پہلے کہ حضرت حمزہ جو تھے نا بہت ویل ریسپیکٹڈ تھے اس سوسائٹی میں, بہت ویل ریسپیکٹڈ, بہت بہادر تھے. جب کسی مجلس میں جاتے تھے تو سب کی توجہ لے لیتے تھے اپنی طرف, اور جب لڑتے تھے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو اور یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ چچا اور رضائی بھائی بھی تھے. اچھا, رضائی بھائی ہونے سے مطلب کیا سمجھ آتا ہے کہ ہی واز کلوز ان ایج ٹو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ. اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا الحمدللہ. ان لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا جن کے چچا یا ماموں یا خالہ پھوپھی وغیرہ ان سے کلوز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کتنی فرینڈشپ ہوتی ہے نا, ان کے ساتھ کتنا مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ ایک یعنی یہ رشتہ بھی ہے اور ایج تقریباً قریب ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ کلوزنس ہوتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا یہ حضرت حمزہ کے ساتھ بہت کلوز تھے, کیونکہ ایج ڈفرنس بہت زیادہ نہیں تھا, اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب سپورٹ میں یہ ہوتے تھے, جیسے وہ فیوریٹ انکل ہوتے ہیں اس طرح. تو بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ نہیں بعد میں ہی ہوئے تھے مسلمان اس وقت نا. اچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفا کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا راستے میں. کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہ نکلا, اور اس کا یہ حال تھا کہ اس وقت یہ اتنا زیادہ بودر کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے برا بھلا بھی کہا. اور جیسے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کہ آج بس میں نے اس کے ساتھ ایک پنگا لینا ہے, کہ راستہ بار بار روک رہا اور ان کو جانے نہیں دے رہا, اور کسی طرح وہ ٹربل چاہتا تھا کہ ٹربل ہو جائے. اور اس میں اس نے اتنی زیادہ حد تک بدتمیزی پہ اترا ہے کہ اس نے پتھر بھی دے مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ نکلا, یعنی جانے نہیں دے رہا تھا. اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بات. پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لائے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ حضرت حمزہ کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ شکار کے لیے نکل جاتے تھے, اور کبھی ہفتے تک بھی شکار کے پیچھے آگے سے آگے جاتے رہتے تھے, اور بہت اچھے شکاری تھے. تو وہ واپس آئے, انہوں نے اپنی کمان ڈالی ہوئی ہے اپنے پاس اور انٹر ہو رہے ہیں, اور ان کے پاس سکنز بھی ہیں ہنٹس کی اور جو بھی انہوں نے شکار کیا, اور بڑے خوش آئے ہیں. تو آگے سے یہ جو لونڈی تھی اس نے آ کے سارا واقعہ کیا سنایا کہ آج تو یہ حال کیا ہے ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کا, اور یہ میں نے دیکھا اور ایسے کیا, اور آج تو اس نے حد ہی کر دیا. اب یہ سننا تھا یہ واقعہ کہ حضرت حمزہ کا جو خون کھولنے لگا. حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے, وہ اپنے چوتٹ سے پاد نکالنے والے, تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے, حالانکہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں, حالانکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے منہ سے بات نکلوا دی. اب اتنے ایک سمجھ لیں ان کے لیے ایموشنل مومنٹ تھے, تو گالی دی ابو جہل کو اور کہنے لگے کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے, یعنی ابھی میں زندہ ہوں کہ تم اب اس حد تک پہنچ گئے ہو کہ تم سوچتے ہو اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا, یعنی اس کے بھی سر سے خون بہنے لگا. اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اور اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے. اب دیکھیں نا ایک سین کریٹ ہو گیا. حضرت حمزہ کس قبیلے سے تھے؟ بنو ہاشم. اور ابو جہل کس قبیلے سے تھا؟ بنو مخزوم. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹرائبل سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا, تم نے ہمارے بندے کو اگر مارا نا تو بس پھر پورا ٹرائب اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. وہ لوگ اپنے آدمی کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ حضرت حمزہ نے جب مارا اور خون نکلا, انہوں نے دیکھا تو یہاں پہ تو لوگ کھڑے ہو گئے جیسے لڑنے کے لیے ایک دم کھڑے ہو جاتے, اور ابھی لگ رہا تھا کہ ابھی لڑائی شروع ہو جائے گی.
مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بات ایسکلیٹ کرے گی، لیکن ابو جہل بھی تو نا بڑا وائز تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، واقعی میں نے غلطی کی تھی اور واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو ایسے مارا تھا اور وہ حق بجانے پہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا. اب ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پہ تھا، یعنی ایک غیرت تھی نا اپنے بھتیجے کے لیے، اس کے طور پہ تھا، گویا کسی قصد اور ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے زبان سے نکلوا دی تھی. اور بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ حضرت حمزہ اس کے بعد گھر گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا منہ سے بول دیا نا، کیا کہہ دیا، تو یعنی اپنی اس کے اوپر ایک جیسے انسان تدبر کرتا ہے نا کہ زبان سے بات تو نکل گئی، کیا واقعی ایسی بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ جو ہے نا مجھے بتائیں، میں اتنا ڈسٹرب ہوں، میں سو نہیں سکا، تو مجھے بتائیں کہ کوئی مجھے بات سمجھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی تو وہ اسلام لے آیا. پھر دوسری جگہ پہ یہ آتا ہے کہ اسی وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا بدلہ لے لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کے کوئی جواب نہیں دیا. تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، بنو مخزوم سے ساتھ سمجھنے دشمنی شروع ہو گئی تھی، جنگ ہونے لگی تھی اور آپ کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، میں اتنا بڑا کام کر کے آ رہا ہوں، آپ کا بدلہ لے کر آ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے میری ذات کے لیے بدلہ لیا نا، آپ اگر میرے دین کا دفاع کرتے تو تب مجھے خوشی ہوتی ہے. تو اس وقت حضرت حمزہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں پھر اسلام لاتا ہوں. لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر پڑ گیا. وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے. اور قریش کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ پہلے ابو طالب شیلڈ بن کے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اب حمزہ بھی، تو ان کے لیے یعنی ایک بہت دل ملا دینے والی بات تھی. تو یہاں پہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ 6 نبوت میں مسلمان ہوئے. وہ کہ کئی جگہ پہ آتا ہے کہ 5ویں نبوت کے شروع میں ہوئے، لیکن اینی ہاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوشی ہوئی تھی ان کے اسلام لانے پہ، کیونکہ ظاہر ہے اتنے عرصے سے، ظاہر ہے اتنے سال گزر گئے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے، اپنے چچا جو ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے وہی الگ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے اپنی فیملی کے لیے کہ یہ اسلام لے آئے، بہت زیادہ حریص تھے. اور پتہ ہے نا کہ ابو طالب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی کہ یہ اسلام لے آئے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ جب اسلام لے کر آئے تھے نا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی کہ میرے رسول کے چچا اگر ایمان لے آتے، میرے باپ کی جگہ وہ ایمان لے آتے تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہونا تھا نا. حضرت عمر کا قبول اسلام. حضرت عمر بھی قریش میں سے تھے اور بنو عامر، یہ کہ قریش میں بھی ڈفرینٹ برانچز ہیں نا، یہ بنو عامر سے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی جیسے بنو ہاشم ٹاپ کی فیملی ہے، اسی طرح یہ بھی ٹاپ کی فیملی تھی، اور یہ بھی بہت بہادر تھے اور سمجھ لیں ایک ڈپلومیٹ کا کردار ادا کرتے تھے. جب کسی قبیلے کے پاس جا کے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو ان کو بھیجا جاتا تھا ڈپلومیٹیکلی. بہت یعنی دیکھیے نا لیڈرشپ کوالٹیز ان میں اس وقت سے تھی، یہ نہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھی، لیکن اسلام نے پالش کر دیا ان کو. اور بھی ان کے اندر جو کوالٹیز تھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آگے. مگر ایک بہت اہم بات جو ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ان کی جو مدر تھی حضرت عمر کی، ان کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے کسی کو؟ وہ ابو جہل کی سسٹر تھی، ابو جہل کی بہن تھی، ٹھیک ہے. تو اب کیا تھا، وہ کس کے انڈر تربیت پا رہے تھے؟ ایک طرح سے ابو جہل کے. ابو جہل بھی بہت میں نے بتایا نا بڑا اچھا ڈپلومیٹ تھا. جب قبیلوں کے اندر صلح کرانی ہو، گھرانوں میں صلح کرانی ہو، تو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ خاندانوں کے اندر جو اس طرح کے کام کرنے میں تیز ہوتے ہیں، تو ابو جہل وہ تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر
وہ بندے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ اس آدمی نے کیا، وہ جو حبشہ جا رہے تھے مسلمان، ان میں سے ایک جو صحابی تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ خطاب کے گھر کا گدھا وہ پہلے اسلام لے آئے گا، عمر نہیں لے کر آئے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ بھی بہت آگے تھے مسلمانوں کو ٹارچر کرنے میں، اور پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ایک لونڈی تھی اور ان کو کیسے یہ ٹارچر کرتے تھے. تو ظاہر ہے ابو جہل کے ساتھ رہ کے تو اور کیا، ساتھ تو نہیں مگر ظاہر ہے اس کی انڈر اس کے بھانجے لگ گئے. تو حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی. ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کون سی آیتیں انہوں نے سنی تھی. سورہ حاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور یہ جب پہنچے وہاں پہ حرم گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہو گئی، اگر یہ آدمی حق ہے تو کچھ بولے گا تو کوئی نہیں، سن لیتے ہیں کیا کہتا کیا یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے سورہ حاقہ کتنی اسٹرانگ سورت ہے، اور جب سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے دل پہ اثر تو ہو رہا ہے ظاہرہ سورت کا، زبان نبی کی ہو اور ایسی آیتیں ہوں اتنی زبردست اور اتنی اسٹرانگ آیتیں، تو دل پہ اثر ہو رہا ہے لیکن ماننا نہیں ہے. تو دل میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ جو ہے یہ کوئی شاعر ہے، ہو نہ ہو کوئی شاعری ہے، کتنی زبردست شاعری کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پڑھی اگلی، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کا قول نہیں ہے لیکن تم بہت کم ہی مان لے کر آتے ہو. تو ایک دم دل میں ان کے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات آپ دیکھیں نا کہ بہت آہستہ آہستہ اور ایک ایک لفظ کو یعنی بالکل خوبصورتی سے ادا فرماتے تھے. تو جب یہ خیال دل میں آیا تو کہنے لگے ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، ضرور یہ کوئی کاہن ہے نا، فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں، غیب کی باتیں ان کو پتا چل جاتی. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کاہن کا بھی قول نہیں ہے لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کا بھی قول ہے. دیکھو اگر یہ بھی اپنے طرف سے کوئی چیز بنا کے لے کر آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے، یہ آگے آ گیا. تو اس وقت یعنی ایک طرح سے فرسٹ جو انکاؤنٹر حضرت عمر کا اسلام کے ساتھ یا قرآن کو جو اس طرح سے سنا ہے تو ایک دم ان کا دل تو ظاہر وہ ہو گیا. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سوائے ابو بکر صدیق کے، میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے تھوڑا کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، جب ان کے سامنے رکھا اسی وقت انہوں نے مان لیا. تو ٹائم لگتا ہے، ہمیں لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے، ایک دم فوراً جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کو ٹائم لگا، انہوں نے یہ آیتیں سنی فوراً اسلام نہیں لے کر آئے. اس کے بعد کیا ہوا، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے. اب ہوا کیا تھا، انہوں نے دیکھا لوگوں کو، ایک جگہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور لوگ باتیں کر رہے تھے، دیکھو کتنا بڑا مسئلہ یہ ہو گیا، جیسے ایک ٹاپک آف ڈسکشن بن جاتا ہے نا کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ مسلمان ہو رہے ہیں اور کیسے ہمارے درمیان اتنی دشمنیاں پڑ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، بہادر تو اتنے زیادہ تھے، انہوں نے کہا بس صحیح ہے، آج یا آر یا پار، کیا کر لیں گے لوگ، میرا میں قتل کر دوں گا تو اس کے بعد میری جان ہی لے لیں گے نا، تو ٹھیک ہے لیکن آج معاملہ ختم کروں. تو راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. یہ آدمی کون تھے؟ نعیم بن عبداللہ، یہ بھی صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، یعنی میں ان کی تلاش میں جا رہا ہوں. انہوں نے اپنا دین تو چھوڑ دیا اور قریش کو تقسیم کر دیا، ہمارے الہوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو میں بس ان کا کام ختم کرنے جا رہا ہوں. تو جو نعیم بن عبداللہ تھے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ کون ہے بنو زہرہ؟ شاباش، ننیال.
پتا چل رہا ہے ٹیسٹ کی تیاری ہوئی ہے، اچھی ہوئی ہے، ورنہ ابھی آپ یہ جواب نہ دے سکتے ہے نا. تو بنو ہاشم اور بنو زہرا ایک طرف ددیال ہے ایک طرف ننیال ہے، ان کی دشمنی کیسے اس سے بچ سکو گے؟ تو عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو. اچھا اب انہوں نے، آپ کو پتا ہے نا شروع میں لوگوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، سب نے تو ظاہر نہیں کیا تھا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ نعیم. اب نعیم جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو تلوار، اچھا اس زمانے میں اگر کوئی ننگی تلوار لے کے ایسے جا رہا ہے سمجھ لو کہ اس کا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بھی عزت عمر جیسے بندے کے پاس تلوار ہونے کا مطلب تھا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہونے والا ہے. تو اب انہوں نے ان کو اس طرح ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں، یعنی پہلے جا کے ان کے ساتھ تو اپنا معاملہ کلیئر کرو، تم کیا ادھر چلے گئے. تو ڈسٹریکٹ کیا. اور بہنوئی کا نام کیا تھا؟ شاباش، سعید بن زید. یہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بہنوئی. یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا. اب جب وہاں پہ پہنچے ہیں نا تو دروازے پہ دستک دی. اس زمانے کے اندر ایسے کوئی بڑے بڑے تو گھر ہوتے نہیں تھے، اندر سے آوازیں آ رہی تھی. اب کہ 3 لوگ کوئی بول رہے ہیں. اب وہاں پہ ہو کیا رہا تھا؟ قرآن سکھایا جا رہا تھا. آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر گھر قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی. اور کون سکھانے والے کون تھے؟ خباب بن ارت. پڑھا تھا نا حضرت خباب کے بارے میں، کیسے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا اور کیسے. تو خباب جو تھے وہ تعلیم دے رہے تھے ان کی بہن اور بہنوئی کو، پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے قرآن کریم. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں، گھر سب سے پہلا مدرسہ بنتا ہے، گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے. گھر گھر سینٹر بن گیا تھا سمجھ لیں. اچھا جب وہاں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے. حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے. کیوں چھپ گئے؟ ان کو پتا تھا کہ عمر جو ہیں بس آواز تو سن لی تھی، تو بس ان کے آنے کا مطلب، اور انہوں نے باہر سے ہی بولنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا کہ میں نے سن لیا ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہیں، تم سن لیا، کھولو. تو وہ تو بےچارے جا کے چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا. اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوں نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا میں ہو تو، یعنی تم یہ چیز برداشت کر سکتے ہو سکتا ہے یہ حق نہ ہو جو تمہارے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جو حق ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنی بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا. بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلودہ ہو گیا. بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ اب تم کیا کر لو گے؟ ٹھیک ہے یہ لو میں نے کلمہ پڑھا، مطلب اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم سامنے آ گئے. اچھا اب اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی، انہیں شرم آئی. شرم کیا آئی کہ بہن کا دیکھا کہ خون نکل رہا ہے، میں نے تھپڑ مارا ہے تو یہ میں نے کیا کیا، اپنی بہن کو اس طرح سے مارا. مطلب ایک دم ان کا دل پسیج گیا. پہلے بھی دل پسیجا تھا نا جب عورت ایک دیکھ رہے ہیں کہ سامان اوپر رکھ رہی ہے اور گزر رہے ہیں اور پوچھا کہ کہاں جا رہی، تو اس نے کہا تم یہاں پہ ہمیں بھی نہیں رہنے دیتے، یہاں پہ ہمارے لیے مصیبت ڈالی ہوئی، جانے بھی نہیں دیتے، کدھر کیا ہم کریں، ایک ہم نے تمہارا دین ہی چھوڑا، کیا ایسا کر دیا. تو اس وقت بھی دل ایسا ہو گیا کہ ہم نے اتنا برا ان کے ساتھ کر دیا ہے کہ یہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے، اب یہ حد ہو گئی ہے. تو اس وقت بھی دل نرم ہو گیا تھا تو دعا دی تھی، اور اب بھی بہن کا خون دیکھا ایک دم دل پسیج گیا. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی تو دو، میں بھی پڑھوں. یعنی وہ اب کتاب کیا تھی، تحریر لکھی ہوتی تھی نا پہلے لیدر اس کے اوپر یا ہڈیوں پہ کہ وہ آگے بڑھے اس کی طرف کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں. تو بہن نے کہا کہ نہیں تم ناپاک ہو، اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو، پہلے آپ جا کے نہاؤ دھو، صاف ستھرے ہو گئے تو پھر اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر بہن نے ظاہرہ ان کو دی قرآن کا جو نسخہ تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. کہنے لگے یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے، یعنی بسم اللہ کا سننا تھا. اور دیکھیں اس کے بعد طٰہٰ سے انہوں نے سورہ طٰہٰ پوری شروع سے لے کے یہاں تک
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک قرات کی کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب سورہ طٰہٰ بھی ظاہر ہے قرآن تو ہر جگہ سے جہاں سے بھی دیکھیں کیسے دل پہ اثر کرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا نا تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، یعنی مجھے لے چلو۔ تو بہن نے فوراً کہا کہ کس ارادے سے، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے واللہ میں کسی برے ارادے سے نہیں جانا چاہتا، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے پھر حضرت خباب جو اندر تھے وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جا، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ یعنی یہ دعا کا نتیجہ حضرت خباب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، وہ ابو جہل کا نام ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو چنا۔ کیوں؟ اس کو کیوں نہیں چنا؟ ان کے اندر جو تھی نا، باہر سے سخت تھے لیکن اندر نرمی تھی۔ آپ جب ان کی خلافت کے زمانے کی بھی کبھی اگر آپ کو موقع ملے ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے سافٹ ہارٹڈ تھے، اندر سختی نہیں تھی، دل سخت نہیں تھا۔ ایک انسان باہر سے نظر آتا ہے اسٹرانگ ہے، قوت والا ہے، لیکن جب اس کا اندر نرم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو حق کی پہچان دیتے۔ آن دا ادر ہینڈ ابو جہل کیسا تھا؟ متکبر، انتہائی متکبر، یعنی جب وہ مرنے بھی لگا تھا تو اس نے کہا تھا میری گردن ایسے نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے سردار کی گردن ہے، اتنا متکبر تھا۔ اس وقت بھی اس کو یہ نہیں، یعنی اس کو ہوا کہ میں جیسے فرعون آخر وقت میں تو بول پڑا تھا نا، اس نے آخر وقت میں بھی نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون یہ ہے ابو جہل، اور اس ابو جہل اس فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دارالارقم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارالارقم میں تھے۔ کیا کرتے تھے وہاں پہ؟ مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے، ان کی نماز ہوتی تھی وہاں پہ، یہ قرآن سکھاتے تھے۔ اچھا، حضرت عمر نے میان میں تو تلوار ڈال لی، اور لیکن اس زمانے میں تلوار کے ساتھ گھومنا بھی جو ہے نا بہت بڑی بات تھی کہ کچھ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر وہاں سے نکل کر دارالارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں، تلوار ڈالی ہوئی اور موجود ہے۔ اب وہ بھی ڈر گئے، لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے، گھبرا گئے نا، سارے اکٹھے ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، آپ امیجن کریں کہ ان کا کیا لوگوں کے اوپر کیا ان کا امپریشن تھا، کیا ان کا اثر تھا، کیسے لوگ ان کو دیکھتے تھے، روب ان کا کتنا تھا۔ حالانکہ نوجوان ہے اور کہتے ہیں تقریباً 26-27 ان کی ایج ہوگی اس وقت۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کریں گے۔ اب کوئی سوچ نہیں نہ سکتا تھا کہ یہ اسلام لانے کے لیے آئیں گے۔ 3 days ہوئے ابھی حضرت حمزہ کو اسلام لائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے، اور تلوار کے پر تلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں سارے ڈر رہے تھے، لیکن دیکھا ہے کہ کتنے بہادر ہیں، کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کپڑا پکڑا اور ایسے کھینچا، اور آن دا ادر ہینڈ کتنے ویلکمنگ بھی ہیں، کیونکہ عمر جو تھے ظاہر ہے اتنے لوگوں کو ٹارچر کر رہے تھے، تو اس وجہ سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم باز نہیں آؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا
میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا، میں اسلام لانے آیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو بھی سنائی پڑی. سبحان اللہ، کہ اس وقت ان کی خوشی کا عالم سوچے کیا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ تو حبشہ چلے گئے، اب ہم اکیلے رہ گئے، لیکن اللہ نے اتنی جیسے جو پلرز ہیں ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، حضرت حمزہ، حضرت عمر. ہاں تو سوچیں گے کہ ان کو کیسی خوشی ہوگی، کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ایفیکٹ ہوا، کتنی اسٹرینتھ ملی. آپ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی نا کہ اسلام کو قوت دے ان کے ذریعے، تو واقعی اسلام کو کتنی قوت ملی ان کے ذریعے کہ حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل. اب یہ دیکھیں، اچھا ایک بہت مزے کی آپ کو بات بتاتی ہوں کہ آگے آ بھی رہی ہے. حضرت عمر جو تھے جب اسلام لائے تو اس کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہ کون بندہ ایسا ہے جو پیٹ کا بہت ہلکا ہو. ایک بندے ہوتے ہیں نا جو ڈھول ہوتے ہیں کسی کمیونٹی میں کہ ان کو بات پتہ چل جائے تو سمجھ لو بات اب چھپنی نہیں ہے، وہ کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا میں گھر گھر کیا جاؤں یا کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ کیا اعلان کروں، تو وہ اس کے پاس گئے اور اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں گیا. وہ اس نے کیا کیا، وہ دوڑا حرم کی طرف. وہ آگے آ رہا ہے جمیل بن معمر جہمی، تو وہ دوڑا حرم کی طرف کیونکہ وہاں جا کے بولے گا نا وہ لوگوں سنو عمر بے دین ہو گیا. تو فرمایا نہیں بے دین نہیں ہوا، مسلمان ہو گیا. دیکھیں اتنے یعنی اسٹرانگ تھے نا کہ ڈر نہیں تھا کسی کا. وہ پتہ ہے جب یہ ہجرت بھی کرنے لگے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی لوگوں سے کہا تھا کہ حرم میں گئے، نماز طواف کیا، نماز پڑھی اور لوگوں میں کہا کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، میرا یہ سامان ہے اور جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے نا وہ آ کے میرے سے لڑ لے، میں باہر بیٹھا ہوں. اتنی بڑی جرت تھی ان کی. سبحان اللہ. میں نے بتایا نا کہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، کانفیڈنس ان کے اندر بہت ہوتا ہے. ہر ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا. ان کی پرسنالٹی بہت انسپریشنل تھی، جہاں جاتے تھے مطلب ایسے بات کرتے تھے کہ لوگوں کو اور مینج کرنا لوگوں کو بہت اچھا آتا تھا.